الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. محترم دوستو بزرگو، حدیث پاک میں آتا ہے جب کسی کی نیکی کسی کو خوش کر دے اور کسی کا گناہ کسی کو غمگین کر دے تو یہ ایمان کی علامت ہے. سب سے بڑی نیکی میرے دوستو دین ہے، اور یہ ہماری محنت جو ہے پورے دین کو زندہ کرنے کی محنت ہے. اللہ کا عجیب نظام ہے کہ بندہ اپنے بس کی کوشش کرتا ہے، اللہ اپنے شان کی مدد کرتا ہے. اور ہماری اس کام کی بنیاد تو اللہ کی ذات ہے. کبھی آدمی چل سکتا ہے اور کبھی آدمی کا حوصلہ بلند ہو سکتا ہے کہ چاہے میں کمزور ہوں لیکن میرے ساتھ میرے اللہ کی غیبی تائید ہے. یہ داعی کے لیے حوصلہ بڑھانے کے لیے بہت بڑی بنیاد ہے. لیکن جب نظر وہاں سے ہٹ کر اپنے ساتھیوں پر، اپنے علاقے پر، اپنے مسجد کے اطراف پر ہوتی ہے تو پھر آدمی کا حوصلہ جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے، اور حوصلہ کمزور ہوتا ہے تو اس کا اثر کام پر پڑتا ہے. یہ جو 5 ساتھی فکس ساتھی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ 5 ساتھی بنیاد ہے. ان کی فکریں، ان کے جذبات، ان کے حوصلے، ان کے عزائم، یہ بنیاد ہے اپنے اپنے ضلعوں کے لیے اور اپنی اپنی مسجدوں کے لیے اور اپنے اپنے حلقوں کے لیے. اور ظاہر بات ہے کہ بنیاد جو ہوتی ہے بہت مضبوط ہوتی ہے. گھر کی 4 بنیادیں ہوتی ہے، اس میں اگر ریت بھر دیا جائے اور اس پر عمارت تعمیر کی جائے تو عمارت خطرے میں ہے. اس لیے بنیادی چیز جو ہے کہ ہمارے یہ ساتھی جو ہے، یہ جو ابھی عزائم ہے، عزائم کا کیا مطلب ہے؟ ارادے نہیں، عزائم ہے. عزائم کا کیا مطلب؟ عزائم کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے بس کی کوشش کروں گا، 2 لائن کی محنتیں کروں گا. ظاہر میں لوگوں کی خوشامد کروں گا اور رات میں اٹھ کر اللہ کے سامنے روؤں گا. میں اور آپ سب گزشتہ عزائم جو ہم کر کے گئے تھے میرے دوستوں، ایک ایک چیز کو لے کر کیا ہم نے اللہ کے سامنے اس کو رکھا ہے کہ اللہ مستورات کے عزائم ہے تو آسان کر دے، یہ بیرون کا مسئلہ ہے تو آسان کر دے. اور جتنا بندہ اللہ کے سامنے مسائل رکھتا ہے، اللہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ میرا ہے. اور اللہ کو چھوڑ کر اگر آدمی اپنی محنت میں لگتا ہے تو اللہ اس کو اس کے محنت کے حوالے کر دیتا ہے، اور پھر آدمی تھک جاتا ہے، اور تھکنے کے بعد شیطان جو ہے مایوسی لاتا ہے، دیکھو اتنی محنت کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا، حالانکہ محنت نہیں ہوئی. اس لیے عزائم میں جیسے ابھی کارگزاری ہم نے سنی کہ ہونا کیا چاہیے تھا اور کیا ہوا. مسجدوں کے اعتبار سے ہماری بنیاد ابھی 3 کے اعتبار سے بھی نہیں بنی ہے. ہم عزائم کر لیتے ہیں، لیکن ہمارا محنت کا ایریا کتنا ہے، محنت کا مواد کتنا ہے، اگر صحیح محنت ہو تو کتنا کام ہو سکتا ہے، داعی کی نظر تو وہی ہونی چاہیے. اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو اللہ کی ذات کے ساتھ بھی حسن ظن ہو. مولانا عبید اللہ صاحب فرمایا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ کام کرنے والوں کی نظر اللہ پر ہو، اللہ کے ساتھ بھی حسن ظن ہو اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی حسن ظن ہو. اور اس کے بغیر کام نہیں ہوگا، اس کے بغیر کام نہیں ہوگا. اللہ کے ساتھ حسن ظن کیا ہے؟ اور اللہ نے عجیب حدیث قدسی بیان کیا آپ علیہ السلام نے کہ بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرے گا میں اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کروں گا. اتنا آسان مسئلہ ہے. تو ہم اللہ سے اچھا گمان کیوں نہ کریں؟ گمان کرنے میں کوئی پیسے نہیں لگتے، کوئی تھکنا نہیں پڑتا. اور پھر اللہ کے مخلوق کے ساتھ اچھا گمان، کسی کے بارے میں بھی ہمارے دل میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ نہیں جائے گا، یہ نہیں جڑے گا. اگر کسی کے بارے میں ہمارے دل میں یہ بات آ گئی سمجھ لو یہ ہماری محنت کے میدان سے باہر ہم نے اس کو کر دیا. ہمیں تو سب پر محنت کرنی ہے.
اور سب کو کوشش کر اس محنت پر لانا ہے. اس لیے عزائم ہمارے بلند ہونے چاہیے، مسجدوں کے اعتبار سے ہونی چاہیے. کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کے لیے، کوئی مشکل. اگر یہ اتنا مجمع طے کر لے گا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس مجمع کے عزائم کا اثر، اس کے ارادوں کا اثر اور اس کے حوصلوں کا اثر آپ کے جانے سے پہلے آپ کے ضلع میں خدا ڈال دے گا. اور جب آپ بات رکھو گے نا ایک حوصلے کے ساتھ تو آپ کے ساتھی اس کو ہاتھوں ہاتھ لے لیں گے. لیکن میرے دوستو، ہر عزم کے پیچھے محنت ہے. وہ محنت کا جب بندہ ادا کر دیتا ہے تو پھر اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے. زمین میں سونا ہے، اب زمین میں سونا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ 2 پھاوڑے مار دو اور ٹکڑا لے لو، ایسا نہیں ہے. وہ تو وہاں تک جانا پڑتا ہے. زمین میں پیٹرول ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تھوڑا جاؤ اور پیٹرول لے لو، یہ نہیں ہے. وہ تو جہاں تک ہے وہاں تک جانا پڑے گا. آپ علیہ السلام کی سیرت آپ دیکھو، صحابہ کرام کی سیرت دیکھو. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکیلے تھے. اس زمانے میں 3 قسم کے علماء تھے. بعض علماء تو مایوس ہو چکے تھے کہ اب امت کا دھارا نہیں بدل سکتا، امت گئی ہاتھ سے. بعض علماء ایسے تھے کہ جتنا ہے اتنا باقی رکھو امت کے پاس. لیکن حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عزم یہ تھا کہ نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو دین کی جس سطح پر چھوڑا تھا امت کو وہاں تک پہنچانا ہے. اس کے اثرات دیکھ رہے ہیں، حضرت کے عزم کے عزائم اثرات دیکھ رہے. ملکوں میں، عالم میں ایک آدمی تھا، زبان میں لکنت تھی، پوری زندگی بیمار رہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ دعوت کی محنت کا سب سے پہلا تعلق دل کا ہے، کہ دل میں آدمی ایک چیز ٹھان لے. اور دوسرا درجہ جو ہے بدن کا ہے کہ دل میں جو لیا اس کے لیے بدن کو تھکاوے. اور تیسرا درجہ جو ہے بیان کا ہے، جیسے بیان کتنا، جتنی زبان کا حصہ ہے اتنا. بیانات لمبے چوڑے نہیں ہوتے تھے لیکن محنت ہوتی تھی. اس لیے میرے بھائیوں، جب آپ حضرات ایک چیز ٹھان لیتے ہیں تو ایمانداری سے بتاؤ اللہ اپنی مدد شامل حال کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ارے بولو نہیں یار. تو ہمارے ٹھاننے میں کیا جاتا ہے؟ ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا. لیکن سچی نیت پر اور اچھی طریقے سے محنت پر اللہ وہ نتائج نکالیں گے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا اور ہماری آخرت بنتی چلی جائے. اور اس وقت تو ہمارے پاس بہت اچھا عنوان ہے کہ اجتماع ہے. اجتماع ہم معمولی سمجھتے ہیں. جس جگہ اجتماع طے ہوتا ہے، اجتماع ہوگا جب ہوگا، لیکن اجتماع جب طے ہوتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کا برسنا شروع ہو جاتا ہے. اور اجتماع کے بغیر جو محنت ہوتی ہے اور اجتماع کے عنوان سے جو محنت ہوتی ہے، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. جب بارش آتی ہے تو زمین نرم ہو جاتی ہے، تھوڑی محنت میں دانا زمین میں چلا جاتا ہے اور اٹھ جاتا ہے. اجتماع کی برکت سے جو اللہ کی رحمتیں دلوں پر اترتی ہے، اللہ دلوں کو نرم کر دیتا ہے اور تھوڑی محنت پر جماعتوں کی جماعت خدا بنا دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ اس موقع کو آدمی نہ چکے. بارش آئی اور کسان نے سستی کر دی تو زمین خشک ہونے کے بعد پھر محنت بڑھ جائے گی. اس لیے ہر جگہ ماشاءاللہ اجتماعات ہے، زونوں کی جماعتیں ہیں. ان زونوں کی جماعتوں کو مضبوط بنا کر ان دیہاتوں میں جہاں 3 سال سے ہماری جماعتیں نہیں گئی، ذرا حکمت کے ساتھ، مشورے کے ساتھ، جہاں پوری جماعت کا جانا ہے وہاں پوری جماعت، جہاں 2 ساتھیوں کا جانا ہے وہاں 2 ساتھی. وہ تو اللہ تعالیٰ حکمت بھی دیتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم یہ طے کریں کہ ہم نے جو زونوں کی جماعت کو طے کیا، انشاءاللہ ایسی مضبوط جماعت بنا کر ہم زونوں میں روانہ کریں گے. تم تو انشاءاللہ بھی نہیں کہتے ہو یار. انشاءاللہ کریں گے نا. اور اجتماع کے عنوان سے تو میرے دوستوں مسجدوں پر آ جاؤ. 4 مہینوں کے اعتبار سے، چلوں کے اعتبار سے مسجدوں پر آ جاؤ. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تھوڑا بوجھ پڑتا ہے کہ یار مسجدوں کے اعتبار سے اتنی ساری جماعتیں، کوئی مشکل نہیں ہے. جب اللہ طے کرے گا تو آسانی بھی اللہ ہی پیدا کرے گا اور اسباب بھی خدا ہی پیدا کرے گا.
اور تدبیر خدا ہی سجائے گا. اور سب سے بڑی تدبیر ہماری، جیسے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ رات کے اندھیرے کے تیر ٹھکانے لگ جاتے ہیں. راتوں میں رونا ہم بڑھا دیں، لمبا وقت فارغ کر کے اللہ کے سامنے روئیں. اور یہ اجتماع جو طے ہوئے میرے بھائیوں، اس کے لیے بھی دعاؤں کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ سارے اجتماع کرا دے، فتنوں سے، شر سے، ہر طرح کی رکاوٹ سے اللہ ہماری اور اجتماع کی خدا حفاظت فرمائے. اس لیے ابھی بیٹھنا ہے، بہت حوصلے کے ساتھ بیٹھنا ہے، بلند ارادے کے ساتھ بیٹھنا ہے. جذبات میں نہیں کہہ رہا، یہ تو ہم سے پرانے ساتھی ہیں. جب دل پر لیتے ہیں تو اللہ بیرون کی جماعت بنا دیتا ہے، اور جب دل پر نہیں لیتے تو 3 دن کی جماعتوں کے بھی جو نظام ہے وہ درہم برہم ہو جاتا ہے. اس لیے پہلی بات کارگزاری ہم سب نے سنی ہے. جتنا آدمی اپنی کمی کو دیکھے گا اتنا احساس پیدا ہوگا، اور اگر اچھائی کو دیکھا تو قناعت پیدا ہو جائے گی. ارے یار اتنا تو ہو گیا نا، شکر کرو نا اللہ کا. نہیں، کہاں تک جانے کا تھا، ہماری منزل کیا تھی، مجھ سے عزائم کیا تھے. یہ جو ہم سنا رہے ہیں نہیں ہوا نہیں ہوا نہیں ہوا نہیں نکلی، یہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے. ہمیں تو آگے بڑھنا ہے. یہ مشورہ ہمارا آگے کی منزل سوچنے کے لیے ہے. اس لیے جتنی کمی کوتاہی ہوئی، جیسے صبح حضرت مولانا اسماعیل صاحب نے فرمایا تھا نا کہ توبہ گناہ پر ہوتے ہیں اور استغفار نیکی پر ہوتی ہے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز کے بعد 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. آپ سے بڑھ کر کس کی نماز کامل ہو سکتی ہے؟ لیکن وہی امت کو سبق دیا ہے کہ نماز جیسا عمل کر کے بھی اللہ کے سامنے معافی مانگنے کی ضرورت ہے. صحابہ کرام کی جو صفت قرآن میں بیان کی ہے کہ وہ راتوں کو روتے تھے، اور حیات الصحابہ میں ہیں ایسے روتے تھے کہ جیسے پوری رات انہوں نے گناہوں میں گزاری، ایسے روتے تھے نیکی کے بعد. اور ان کے اوصاف میں وہی بیان کیا ہے کہ وہ رات کو بہت کم سوتے تھے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. اب علماء جانتے ہیں قلیل کی معنی تھوڑا، پھر تنوین تقلیل کی اور من تبعیض کی. آپ نہیں سمجھ سکتے اس کو، یعنی تھوڑے میں سے تھوڑا سوتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں وبالاسحار هم یستغفرون. صبح سویرے اللہ کے سامنے معافی مانگتے ہیں. کائے کی معافی؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مولانا نے فرمایا، پوچھا اے اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے کوئی دعا بتلا دیجئے میں اپنی نماز کے اخیر میں پڑھا کروں. آپ نے فرمایا پڑھو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا الی آخرہ. امام اللہ کے نبی علیہ السلام، مقتدی صدیق اکبر، مسجد نبی اور صدیق اکبر یہ کہتے ہیں کہ اللہ میں نے نماز نہیں پڑھی، میں نے نماز پڑھ کر میری ذات پر ظلم کیا. تو یہ پورا مجمع اگر یہ طے کرے گا کہ اللہ گزشتہ جو عزائم کیے تھے ہم نے محنت نہیں کی ہے بلکہ محنت کا حق مار کر ہم نے اپنی ذات پر ظلم کیا. یہ دل میں ندامت پیدا ہونی چاہیے. یہ ندامت آدمی کو آگے بڑھا دیتی ہے. وہ یوں فرمایا ندامت والا اطاعت والے سے آگے بڑھ جاتا ہے. اس لیے کہ ندامت میں تو اخلاص ہوتا ہے اور اطاعت میں بات بات ریاکاری بھی ہو جاتی ہے. اس لیے بات لمبی کرنی نہیں، وقت تھوڑا ہے. بیٹھو، جم کر بیٹھو، اجتماع کو سامنے رکھ کر مسجدوں کے اعتبار سے 4 مہینے کا عزائم کرو، اور زون کی جماعتوں کے بھی جو عزائم کیے اس کو لکھو کہ کتنی جماعتیں ہیں اور کتنی زونوں میں آپ جماعتیں روانہ کریں گے. باقی مستورات کے اعتبار سے جیسے مولانا نے فرمایا، مستورات جو ہمارے امور ہے ایک ایک امر کے بارے میں آج تو اس مجلس میں بلند سے بلند عزائم کرو، کریں گے انشاءاللہ. ارے یار مولانا عمر صاحب فرماتے تھے جس کی زبان نہیں ہلتی اس کا قدم کیا ہلے گا. ارے کرو گے انشاءاللہ. جب بیٹھ جاؤ، اللہ آسان فرما دے، اللہ مدد فرما دے.